الحمدللہ. اب جب یہ کہا نا تو یہ گیا. آ جاؤ ضرور شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ. آ جاؤ ضرور شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. آقا نے کیا فرمایا کہ میرا سلام پیش کرنا. سلام پیش کرنا. ضرور شریف پڑھو اللہم. اندر بھی آ جائے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. ضرور شریف پڑھو اللہم. ملتر کو بیٹا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا والا سیدنا صاحب عرض یہ کرنی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار خواب میں آئے. مجوسی کے پاس جاؤ. جب یہ گیا نا مسلمان تو مجوسی کے نوکر تھے, گاؤں والے تھے, انہوں نے کہا تم ملاقات نہیں کر سکتے ہمارے شیخ کے پاس, ہمارے مالک کے پاس. تو کہا کہو تو صحیح. تو مالک نے دیکھا مسلمان آیا ہے, ہمارا پڑوسی ہے, بلایا. کہا یہ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو اتنا امیر شخص تھا اور اس کی میٹنگ کر رہی تھی. کیا؟ دولت مندوں سے میٹنگ کر رہی تھی. یہ بڑا تاجر بھی تھا, بڑا بیپاری تھا, میٹنگ کر رہی تھی. اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم آؤ اکیلے ملاقات کرنی ہے. تو وہ گھر گیا. جیسے ہی جانے کے بعد کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہمارے نبی نے تمہیں سلام پیش کیا ہے. کہو سبحان اللہ. میں تمہارے نبی کو جانتا نہیں, میں تمہارے نبی کو مانتا نہیں, میں تمہارے نبی کو پہچانتا نہیں, تو مجھے کیوں سلام کہا؟ کہا اس لیے سلام کہا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے. کہو سبحان اللہ. دعا کی بات ہوئی نا, یہ خوش ہو گیا. وہ امیر شخص جو دولت مند شخص تھا بغداد میں, شریف بغداد سے خوش ہو گیا. اپنے گھر کے اندر گیا, اپنی بیٹی کو بلائے گا, بیٹی میں کلمہ پڑھتا ہوں. اس مسلمان کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمان شخص حیران ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا, اتنا امیر شخص, دولت مند شخص. کہا اے بیٹی دیکھ میں مسلمان ہو گیا, میں حصہ دوں گا, پیسہ دوں گا, بنگلہ دوں گا, لیکن تجھے مسلمان ہونا پڑے گا. تو اس کی بیٹی نے کلمہ پڑھا, ابے کے سامنے کہا بابا میں بھی پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا میں مسلمان ہو چکا ہوں, اگر تجھے پیسہ چاہیے, مال چاہیے, مسلمان ہو جا, ورنہ میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. بیٹے نے کہا ابا حضور آپ مسلمان ہو گئے, میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, تم بھی پڑھے لا الہ الا اللہ. پورا گھر مسلمان ہوا. اتنا ہی نہیں, بڑے بڑے امیر تھے, دولت مند بیپاری تھے, ان کے پاس یہ گیا کہا اے لوگوں میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں سودا اسی سے کروں گا, اسی کو میرا مال دوں گا جو مسلمان ہو جائے گا. جتنے سوداگر تھے تمام نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ. اب راز سنیے, راز بچل جاؤ گے. راز کیا تھا یہ تو مسلمان کہتا ہے امیر شخص سے, آتش پرست سے, کہ یہ کیا بات ہے کہ تمہارے گھر مسلمان ہو گیا, جتنے لوگ تھے مسلمان ہو گئے, آپ کی وہ کون سی دعا تھی جو قبول ہو؟ مجھے بتاؤ. کیا؟ اب سنیے راز کیا ہے. کیا کون سی دعا کہ آپ کی دعا قبول ہوئی؟ آقا نے سلام بھیجا, آقا نے فرمایا کیا بات یہ ہے تو مسلمان میرا بھائی ہو گیا نا. میرا بیٹا اور بیٹی کی شادی تھی, میں نے بڑے بڑے امیروں کو بلایا, دولت مندوں کو بلایا, سبھی کو کھانا کھلایا بہترین, لیکن میرے پڑوس میں اکیلے بیٹھ رہے تھے. میں جب گیا تو بچی ایک دعا کرتی تھی, اپنی امی کو کہتی تھی امی جان ہمارا جو پڑوسی ہے کیا بہترین کھانا بنایا, ہمیں خوشبو آئی اور خواہش ہو گئی کھانے کی, لیکن ہمیں کھانا نہیں دیا گیا. ماں ہم اس کے پڑوسی ہیں, ہم مولا علی کے اولاد ہیں, ہم اہل بیت پاک ہیں, ہم پنجتی شہید ہیں, پنجتی شہید ہیں, اہل بیت پاک ہیں, ہمیں کھانا نہیں دیا, ہم بھوکے ہیں,
اور یہ لوگوں نے بہترین کھانا کھلایا، اپنے رشتہ داروں کو کھلایا، بغداد میں بڑے بڑے امیروں کو کھلایا، لیکن ہم ایک دیوال کے پاس سے ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں دیا۔ جب یہ دولت مند نے سنا لا، اللہ اکبر، اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ کھانا لے کر دستک دیا، کہا بچی کھانا کھا لے، کھانا کھا لے۔ کہا میں ایسے ہی نہیں کھاؤں گی، میں تمہارے لیے دعا کروں گی۔ کہا سبحان اللہ، دعا کی اللہ ہم تیرے نبی کی اولاد ہے، تیرے نبی کی آل ہے، مولا علی کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ طاہرہ کی اولاد ہے ہم۔ اے اللہ اسے ایمان نصیب عطا فرما۔ کہا سبحان اللہ، آج تیری اہل بیت کی مدد کی ہے اور کھانا کھلایا ہے، اے اللہ اسے ایمان عطا فرما اور جنت عطا فرما۔ یہ دعا تھی، کیا یہ بچی جو اہل بیت تھی نا، اس کی دعا تھی، اللہ نے اس کی دعا قبول عطا فرما لی، اور جتنے لوگ تھے وہ تمام مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، آقا کی سنت ہے، ہر مجلس میں کھانا کھلانا اچھا ہے۔ کیا ہاں، اس لیے امیروں کو کے پاس اگر تم جا سکتے جاؤ، تو فلاں جگہ پر غریب ہے، تو جتنا ثواب اگر 1000 روپیہ امیر نے دیا نا غریب کو، تمہیں بھی اللہ 1000 کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ہاں مدد کرو، کیا ہے بس درود شریف پڑھیے، اللہم آخر بات۔ آخری روایت تاکہ زندگی پر یاد رکھو، نیت اچھی ہو تو کامیابی ملے گی۔ آقا پچھلی امتوں کے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ حضرت ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا میرے صحابیوں، دو بڑی عورت اندھی نابینا تھی، اندھی، اب اس کا ایک کا لڑکا تھا ایک کی لڑکی، نکاح ہو گئی، نکاح ہو گئی۔ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک ہی گھر کے اندر دونوں اندھیاں عورتیں رہتی ہے، بڑی عورت ایک ہی گھر کے اندر۔ اب حال یہ ہوا کہ ایک جو بیٹے کی ماں تھی بہت نیک تھی، اندھی تھی، نیک تھی، لیکن یہ اپنی بیٹی کو بار بار کہتی کہ تیری ساس کا کام نہ کرتے، ساس کا کام۔ حال یہ ہوا کہ بیوی کی بات مانی شوہر نے، کہا تیری ماں کو چھوڑ کر جنگل میں، کیا کہا؟ تاکہ بھیڑیے کھا جائے گا۔ ماں کو لیا اور چھوڑ دیا۔ اب چاروں طرف شیر، کیا ہے؟ شیر، بھیڑیے آئے، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، کہو سبحان اللہ، اسے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کو۔ فرشتے نے کہا اے مائی، اے بڑی اماں، تیرے ارد گرد کون ہے؟ اس لیے تو اندھی تھی، اس کا گمان اچھا تھا، نیک تھی، تاکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بکرے ہیں، گھیٹے ہیں، کیا کہا؟ سب ہے، نیک تھی۔ تو فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہو جائے گا، کہو سبحان اللہ۔ اب بیٹا تو چلا گیا جنگل میں چھوڑ کر، اب آیا، بیوی نے کہا جا تیری ماں کی لاش لے کر آ، مر گئی ہوگی، بھیڑیوں نے کھا کے۔ بیٹا گیا، چاروں طرف بکرے ہیں، گھیٹے ہیں، چاروں طرف جانور ہی جانور۔ تو ماں کو کہا ماں یہ کیا ہے؟ کہ اللہ نذرانہ دیا ہے، کہو سبحان اللہ، اللہ نے مجھے نذرانہ دیا۔ تو لالچی تھا تو ماں کو لے گیا، کیا گھر پہ لے گیا۔ بی بی نے کہا اتنے اونٹ، اتنے بکرے، یہ کیا ہے اتنی بکریاں؟ کہ میری ماں کو نذرانہ دیا ہے اللہ نے۔ اچھا تو اب دیکھو لالچ، تو بی بی نے کہا میری ماں کو بھی لے جا تاکہ میرا بھی کام بن جائے، میری ماں کو بھی لے جا، اس کو بھی چھوڑ کے آ۔ دیکھو اب نیت کا کمال ہوتا ہے۔ اب اس کی ماں کو خود ساس کو چھوڑ کے جنگل میں، بیٹی نے کہا نا، اس لیے بیٹی نے کہا میری ماں کو چھوڑ کر، تیری ماں کو اتنی بکریاں آئی، اتنا انعام سے چاروں طرف بکریاں بکریاں، پیسے والی ہو گئی تیری ماں، میری ماں بھی پیسے والی ہو جائے۔ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عورت کو لے کر، اپنی ساس کو لے کر جنگل میں چھوڑ آیا، چاروں طرف شیر ہی شیر ہے، درندے ہی درندے ہیں۔ اللہ نے پھر فرشتوں کو بھیجا اور کہا اے بڑی اماں، یہ آواز کس کا جانتی ہے؟ کیا؟ کہا یہ تو شیر بھیڑیوں کا ہے۔ تو کہا ایسے ہی ہوگا، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر اس کے لیے کسی نیت خراب تھی، اب بھیڑیے کھا گئے۔ بی بی نے کہا شوہر سے جاؤ میرے شوہر محترم، میری ماں کو لے کر آؤ، جانور بھی آئے، انعام ملے گا۔
وہاں گئے، ناسا پڑا ہوا تھا اللہ کا۔ آقا فرماتے ہیں یہ لالچ تھی اس کی بڑی کی، نیک تھی وہ بڑی، اور یہ بار بار اس کی حسد کرتی تھی، اس لیے اپنی ماں کو کہا تیری ماں کو چھوڑ کے آ۔ تو اب پچھتانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، بتانے کہ نیت اچھی ہے تو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ بس دعائے کہ مولا جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ پڑھ کے آئے، مولا سب کے پڑھنے کو قبول عطا فرما۔ مولا علی کی بارگاہ میں مولا یہ محفل کو قبول عطا فرما۔ جن لوگوں نے 3 قرآن شریف پڑھے گئے، 10,000 حسن بھائی 10 سورہ یاسین پڑھی گئی، جو کچھ پڑھ کے آئے، مولا سب سے پہلے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرانہ پیش کرتے ہیں، مولا اس کو قبول عطا فرما۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ۔ ٹوٹل 6 قرآن شریف ہوئے ہیں، اور سورہ اخلاص، کلمہ شریف، 10,000 جو کچھ جس طرح کے محفل کی طرف سے پڑھے گئے، مولا 5 اور قرآن پڑھے گئے، بسم اللہ شریف کا قرآن، ٹوٹل 2 بسم اللہ سے قرآن پڑھے گئے، 2 قرآن شریف اور پڑھے گئے۔ مولا جس طرح کا پڑھا، مولا سب سے پہلے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر کرتے تو قبول عطا فرما۔ مولا علی مشکل کشا کے صدقے مولا جتنے لوگ آئے سب کی خالی جھولی کو بھر دے۔ مولا یہ کورونا بیماری ہے، مولا وائرس پھیلائے، تماموں سے دور عطا فرما دے۔ مولا علی کے صدقے دور عطا فرما دے، مولا علی کے صدقے دور عطا فرما۔ مولا مسلمان بے روزگار ہے، اے اللہ انہیں روزی حلال عطا فرما۔ مولا روزی حلال عطا فرما، اے اللہ روزی حلال عطا فرما۔ اس گھروں میں اختلاف ہے، مولا اختلافوں کو دور عطا فرما، اور صحابہ جیسی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما، اس میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا نبی صدیقین سودا صالحین غوث خال مولا علی کی بارگاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ، فجر کی بارگاہ میں، ولی غوث اور جتنے مرحومین تیری اور تیری محبت رکھ کے گئے، ان تمام کو آج کا پڑھنے کا ثواب عطا فرما۔ مولا ہم سب کے 21 تراویح کو قبول عطا فرما، 20 روزے کو قبول عطا فرما، آنے والے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں آسانیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی مشکلیں پریشان مسلمان ہیں، ان تمام کی مشکلوں کو دور عطا فرما۔ جن کے ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہے، مولا سبھی کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا دین اور دنیا کے کاموں کے اندر کامیابی عطا فرما۔ مولا علی کے صدقے میں اولادوں کو پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے ایمانوں کو ایمان نصیب عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اور لا علاجوں کو علاج عطا فرما۔ یا اللہ پنجتن کے صدقے توسل میں ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔